بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج تھوڑا سا امیگریشن سے ہٹ کے آپ کو کچھ انفارمیشن دینی ہے، اور خاص طور پہ یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں اور سویڈن میں اور یورپی یونین کے اندر ڈرائیو کرتے ہیں۔ تو تھوڑی سی آپ کی غفلت آپ کے لائسنس کو سسپینڈ کرنا یا اس کو ختم کرنا یا ایک بڑا جرمانہ لینے کا موجب بن سکتی ہے۔ میں سمپلی کچھ چیزیں موٹے موٹے جو اصول ہیں وہ بیان کروں گا کہ کن کی وجہ سے آپ کا لائسنس جو ہے یا تو وہ سسپینڈ ہو سکتا ہے، یا آپ کو بھاری جرمانہ ہو سکتا ہے، یا آپ کا لائسنس پرماننٹ آپ کے ہاتھ سے جا سکتا ہے۔ تو میں شروع کروں گا، جو سب سے پہلے چیز ہے وہ اوور سپیڈنگ سے، جو نارملی طور پہ ہم لوگ کرتے ہیں کہ روڈ پہ سائن کا خیال نہیں کرتے کہ یہاں پہ سپیڈ لمٹ کتنی ہے، اور ہم اپنی گاڑی کو دوڑا دیتے ہیں اور یہ دیکھے بغیر کہ یہاں پہ 30 ہے یا 40 ہے یا 50 سپیڈ لمٹ ہے، ہم اس سے اوپر چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی سپیڈ لمٹ کو چیک کرنے کے بعد یا بغیر دیکھے آپ اس سپیڈ لمٹ سے 30 سے 40 کلومیٹر اوور سپیڈ پہ جائیں، فار ایگزامپل اگر کسی روڈ کے اوپر سپیڈ لمٹ 40 ہے ایک شہر کے اندر، اور آپ وہاں پہ 70 سے 80 کلومیٹر پہ جائیں گے، تو جو آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گا، اور یہ سسپینڈ ہے، یہ 2 مہینے تک ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس سے بھی زیادہ اوپر سپیڈز پہ جاتے ہیں تو ڈرائیونگ لائسنس آپ سے لے بھی لیا جا سکتا ہے پرماننٹلی طور پہ۔ اگر کسی گاؤں میں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض علاقوں میں جہاں پہ اسٹریٹس میں جہاں پہ اسکول ہوتے ہیں سویڈن کے اندر، وہاں پہ جو سپیڈ لمٹ ہوتی ہے اسکول کے سامنے وہ 30 کلومیٹر پر آور ہوتی ہے۔ اگر آپ وہاں پہ 51 کلومیٹر سے اوپر گاڑی چلاتے ہیں، 51 to 60، تو آپ کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ ٹیمپریری طور پر آپ سے لے لیا جا سکتا ہے، اور یہ ٹیمپریری سسپینشن جو ہے وہ تقریباً 2 مہینے یا اس سے تھوڑا سا اوپر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ ریڈ لائٹ کو کراس کرتے ہیں تو ریڈ لائٹ کو کراس کرنے میں آپ کو جرمانے کے ساتھ 2 مہینے تک آپ کا لائسنس سسپینڈ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈرائیونگ کرتے ہیں، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے میں یہ چیز ہے کہ آپ لائنوں کو کراس کرتے ہیں، انڈیکیٹرز نہیں دے رہے، یا آپ ایسی غفلت کا باعث بن رہے ہیں جس سے دوسرے ڈرائیورز کو پریشانی ہو رہی ہے روڈ میں، تو اس میں بھی آپ کو 4 مہینے تک آپ کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ ضبط ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں کہ زیبرا کراسنگ کے اوپر کوئی شخص روڈ کراس کر رہا ہے یا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، ابھی وہ زیبرا کراسنگ کے اوپر نہیں ہے لیکن اس کا موڈ ہے اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس نے روڈ کو کراس کرنا ہے، اور آپ وہاں سے اس سے پہلے کراس کر جائیں گے، تو آپ کا لائسنس بھی آپ سے لے لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اللیگل گاڑی چلا رہے ہوں، اللیگل گاڑی کا مطلب کیا ہے کہ اس گاڑی کی انشورنس نہیں ہے، یا یہ گاڑی پاس نہیں ہوئی، تو یا آپ نے اس کے ٹکٹس پے نہیں کیے ہوئے، تو اس صورت میں بھی آپ کا لائسنس آپ سے لیا جا سکتا ہے۔ نارملی طور پہ جو پولیس والے ہیں وہ آپ کو ایک فائن کر دیتے ہیں، یہاں پہ 900 1000 کروڑ کا فائن کر دیتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ ٹائم میں آپ جا کے گاڑی کو پاس کروا لیں، یا آپ اس کی انشورنس ٹھیک کروا لیں، یا آپ اس کے جو باقی کام ہے ٹکٹس وغیرہ ہیں وہ آپ پورے کر دیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ سویڈن کے اندر پولیس والے روڈ پہ چلتے ہوئے آپ کی گاڑی، پولیس کی گاڑی میں کمپیوٹر ہوتا ہے جو آپ کی گاڑی کا نمبر پلیٹ کو پڑھ کے آٹومیٹیکلی ان کو بتا دیتا ہے کہ اس گاڑی کے ساتھ یہ پرابلم ہے، اس کی انشورنس ختم ہے، یا اس نے ٹیکس نہیں پے کیا ہوا، یا اس شخص کے پاس لائسنس نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ اس چیز پہ بہت زیادہ کیئر کریں۔ اسی طرح اگر آپ روڈ پر جا رہے ہیں اور اگلی گاڑی کے ساتھ آپ کا فاصلہ آپ نے مینٹین نہیں کیا ہوا، تو یاد رکھیں یہ آپ کے لائسنس کو رسک میں ڈال سکتا ہے، اور 2 مہینے کے لیے آپ کے لائسنس کو بین بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں ڈرگس کے یا ڈرنک ہو کے آپ گاڑی چلاتے ہیں، تو آپ کا جو لائسنس ہے وہ 12 مہینے تک ضبط کی جا سکتا ہے، اور کبھی کبھی یہ میعاد بڑھ کے 24 مہینے تک بھی ہو سکتی ہے۔ اس دوران میں آپ کو ڈاکٹر سے مسلسل لیٹرز لے کے ان کو دینے پڑتے ہیں کہ آپ اس چیز کو چھوڑ چکے ہیں، اور آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ درمیان میں آپ کا جو ڈرگ کے جو ٹیسٹ آئیں گے اس میں بھی اگر آپ کے پازیٹیوز آتے ہیں تو آپ کا لائسنس واپس ملنے کے چانسز کم سے کم ہوتے جائیں گے۔ لیکن اگر جب وہ روڈ پہ آپ کو چیک کرتے ہیں اور آپ کے خون میں 0.15 ملی گرام پر لیٹر سے کم الکوہول شور ہو رہی ہے، تو وہ آپ کو وارننگ لیٹر کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔
اسی طرح جو چھوٹے چھوٹے مائنرز جو آفینس ہوتے ہیں، فار ایگزامپل آپ نے اوور سپیڈنگ چھوٹی سی کر دی یا آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوئی، تو یہ پہلی دفعہ تو آپ کو وہ وارننگ دے کے چھوڑ سکتے ہیں یا ساتھ فائن کر کے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن سیکنڈ ٹائم اگر آپ اسی چیز میں دوبارہ پکڑے جائیں 2 سال کے اندر، تو وہ آپ کو 2 مہینے کے لیے وہ آپ کا لائسنس بھی سسپینڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ نے کسی کو ہٹ کر دیا ہے اور آپ اس کے بعد وہاں سے بھاگ گئے ہیں اور آپ نے جو دوسری کار ہے اس کو اپنا نمبر یا ڈرائیونگ لائسنس یا پوری انفارمیشن آپ نے شیئر نہیں کی، تو آپ کا جو لائسنس ہے وہ 2 سے لے کے 6 مہینے تک آپ کا لائسنس ضبط ہو سکتا ہے۔ اس زمانے میں ایک اور چیز کا اضافہ کر دوں کہ جب آپ ڈرنکس کرتے ہیں اور آپ جس طرح پاکستان میں کہتے ہیں کہ غول گپاڑا کرنا، تو اگر آپ گاڑی نہیں بھی چلا رہے ہیں اور آپ کسی پبلک مقام پہ آپ اپنے آپ کو پاتے ہیں کہ پولیس نے آپ کو پکڑ لیا ہے کیونکہ آپ نشے کی حالت میں ہیں اور آپ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، تو ایسا اگر ریپیٹڈ افینس ہونا شروع ہو جائے تو وہ انفارمیشن پولیس والے آٹومیٹیکلی وہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹس کو دیتے ہیں اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ والے آپ کے لائسنس کو سسپینڈ کر سکتے ہیں۔ میں اس کے ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ایک شخص ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس نے کہا جی کہ میں جو ڈرنکس ہے اس سے میں نے جان چھڑانی ہے یا میں نے نشے سے جان چھڑانی ہے، تو ڈاکٹر نے جو سب سے پہلا کام کیا تھا، انہوں نے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو لکھا کہ یہ بندہ نشوئی ہے یا یہ بندہ ڈرگس کا کام کرتا ہے یا ڈرنک بہت زیادہ کرتا ہے، تو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ والے اس ڈاکٹر کے کہنے پہ وہ اس کا لائسنس ضبط کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو 1 سال کا عرصہ چاہیے ہوتا ہے کہ 1 سال کے عرصے کے دوران آپ کو کنٹینیوس سرٹیفکیٹس دینے پڑتے ہیں، اور جب آخری سرٹیفکیٹ کے بعد 1 سال کا عرصہ گزر جائے گا تب آپ کو ڈرائیونگ لائسنس دوبارہ ملے گا۔ لیکن اگر اس درمیان میں اگر آپ ڈرنکس کرتے ہیں اور آپ کے خون میں یہ چیز آتی رہی اور سرٹیفکیٹ میں لکھا آتا رہا کہ آپ ڈرنکس کر رہے ہیں یا آپ نشہ کر رہے ہیں، تو وہ لائسنس آپ کو واپس کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ جیسے میں نے پچھلے کرائمز کے متعلق بتایا، اور بھی ایسے کرائمز ہیں جو آپ بے شک گاڑی نہ بھی چلا رہے ہوں لیکن آپ وہ کرائم کر رہے ہوں تو ان کی بنیاد پر بھی آپ کے لائسنس کو ضبط کیا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ جسمانی طور پر لوگوں پر حملہ کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، یا آپ ڈرگز کے کام میں ملوث ہیں، یا آپ اسی طرح کسی قسم کے سیریس کرائمز میں ملوث ہیں، تو بھی آپ کا لائسنس لے لیا جا سکتا ہے۔ اب اس کی مثال ایک اور چھوٹا سا کرائم ہے، فار ایگزامپل آپ اپنی گاڑی کو کسی دوسرے شخص کو چلانے کے لیے دیتے ہیں جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے اور وہ آپ کی گاڑی کو انلیگلی طور پر چلا رہا ہے یا آپ اس کو فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں، تو بھی آپ کا لائسنس لے لیا جا سکتا ہے، اور عالمی طور پر یہ 1 مہینے سے لے کے 3 سال کے عرصے تک آپ کا لائسنس آپ سے لے لیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو ایوریج ہے وہ اس وقت وہ 1 سال کا عرصہ آپ کو لگے گا لائسنس واپس لینے میں۔ اسی طرح اگر ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو شبہ ہو جائے کہ جو آپ نے جو ڈرائیونگ لائسنس لیا ہے یہ غلط بنیادوں پہ لیا ہے یا آپ نے کسی کو پیسے دیے ہیں، کسی نے آپ کی جگہ پہ امتحان دیا ہے، تو بھی آپ کے لائسنس کو پرماننٹ طور پر ختم کیا جا سکتا ہے۔ تھوڑی سی بات ہم یہ بھی کر لیتے ہیں کہ جو سکنس کی وجہ سے جن کو بہت شدید پرابلمز ہوتی ہیں یا ان کو کوئی ایسی انجری پیش آ گئی جس کی وجہ سے وہ ڈرائیونگ کرنے کے قابل نہیں ہے، تو ان سے فار ایور ڈرائیونگ لائسنس لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی آئی سیٹ بہت زیادہ ویک ہے یا آپ کو ADHD یا آٹزم کا پرابلم ہے، تو بھی آپ کا ڈرائیونگ لائسنس پرماننٹ لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو کہ دماغی امراض کے مریض ہیں ان کو بھی ڈرائیونگ لائسنس ان سے لیا جا سکتا ہے، یا آپ کے جو آئی سیٹ میں جو کم از کم یا جو میڈیکل میں آپ کا جو کم از کم کا جو معیار ہے اگر اس معیار کو برقرار نہیں رکھ پا رہے تو بھی آپ کا ڈرائیونگ لائسنس لیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو ایجنسی کا جو ٹرانسپورٹ ایجنسی کا جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ لکھ کے دے گا یا وہ ایک نوٹ لکھ کے دے گا، اس کے بعد آپ کو ڈرائیونگ لائسنس ایشو کی جا سکتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کنڈیشن پہ کہ آپ کتنے سیویئر آپ کا کیس ہے۔ اب یہ تو چیز ہوگی، اب یہ دیکھنا کہ جن لوگوں سے ٹیمپریری طور پر 2 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، 6 مہینے کے لیے ڈرائیونگ لائسنس لیا جا چکا ہے وہ اس کو واپس کس طرح لے سکتے ہیں۔ تو واپس لینے کا جو طریقہ ہے بے شک وہ چاہے آپ سے 2 مہینے کے لیے لیا جائے یا 6 مہینے یا سال کے لیے لیا جائے، آپ کو دوبارہ سے ایک نیا لائسنس اپلائی کرنا پڑے گا، کیونکہ جو لائسنس انہوں نے لے لی ہے وہ لائسنس آپ اس کو لے کے شروع نہیں کر سکتے، آپ کو ایک نیا لائسنس ایشو ہونا پڑے گا۔ اگر آپ کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ 1 سال سے کم عرصے کے لیے بین ہوا ہے
تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ وہ آپ کو جب آپ کے ٹائم پیریڈ ختم ہوگا اس سے پہلے وہ آپ کو انفارم کر دیں گے لیٹر لکھے کہ آپ کی جو بین ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تو آپ ڈیجیٹلی دوبارہ سے خود بخود اپلائی کر سکتے ہیں یا آپ ان کے آفس میں جا کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو فردر کوئی اسیسمنٹ یا ایگزام نہیں دینا پڑے گا، آپ سمپلی اپلائی کریں گے اور آپ اپنا لائسنس لے سکتے ہیں ان سے۔ اگر آپ کا ڈرائیونگ لائسنس 1 سال سے زیادہ عرصے کے لیے سسپینڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دوبارہ سے امتحان دینا پڑے گا، اور دوبارہ سے امتحان آپ اپلائی تب کر سکتے ہیں جب آپ کا 6 مہینے ایکسپائری ڈیٹ باقی ہو، اس وقت آپ دوبارہ سے اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو ایکسپائری ڈیٹ ختم ہونے سے 2 مہینے پہلے وہ آپ کو لائسنس دے سکتے ہیں، نیا لائسنس بنا کے دے سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ نے امتحان وغیرہ سارے پاس کر لیے ہوں۔ اس کے بعد وہ آپ کو اسپیشلی طور پر ایک اور کورس کو بھی پاس کرنا ہوگا، جو کورس آپ کو ڈرائیونگ کے تمام اصول اور معیار وغیرہ بتائے گا، تاکہ وہ میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ سے یہ غلطیاں، سیریس کرائم جو ہیں وہ دہرائیں گے نہیں ان میں۔ اسی طرح آخر میں اگر آپ کا ڈرائیونگ لائسنس 1 سال یا 1 سال سے کم عرصے کے لیے بین ہے یا سسپینڈ ہے، اور آپ کے جو کرائمز ہیں وہ ڈرنکنگ ڈرائیونگ ہے یا ڈرگز ہے یا لاپرواہی یا غفلت سے ڈرائیونگ ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کو دوبارہ سے امتحان دینا پڑے گا، اور آپ کا جو لائسنس کی میعاد بین ختم ہونے سے 6 مہینے پہلے آپ دوبارہ سے اپلائی کر سکتے ہیں پروویژنی طور پر، اور 2 مہینے پہلے وہ آپ کو لائسنس دے سکتے ہیں۔ یہ آج کی تھوڑی سی انفارمیشن والی ویڈیو تھی، میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا اور احتیاط سے گاڑی چلائیے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔